اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت آپ ذرا سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے؟ میں نے ایک بیٹے سے سوال کیا، بیٹا بتاؤ دعائے قنوت آپ کو آتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ جواب ملا کہ جی قاری صاحب مجھے نہیں آتی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا جب آپ کو آتی نہیں ہے تو پھر اگلا سوال کریں، آپ ہو سکتا ہے مجھے آتا ہو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں؟ جی نماز میں۔ میں نے کہا کون سی نماز میں؟ تو بس سوچ میں پڑ گیا۔ تو ایسے نا اس نے غلط ہی جواب دیا، فجر میں کہہ دیا۔ یہ حال ہے ہمارا، اور اس میں نا ہم سب کا قصور ہے۔ والدین بھی ذمہ دار ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دین سکھاتے نہیں ہیں۔ مسائل ہے انہیں سکھانے چاہیے، ایک بات بھی انہیں بتائیں نا روز کی، تو ذرا غور کریں کہ کتنی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بچے تو ماشاءاللہ ضرورت سے کافی زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دعائے قنوت میں نے ابھی پڑھی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز عشاء میں ہم 3 وتر ادا کرتے ہیں، اور 3 وتروں میں تینوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے۔ رکوع سجود کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ ہاں جو پہلی رکعت ہے وہ یاد رکھیں، ہمیشہ جو پہلی رکعت ہوتی ہے نا اس کو ثنا سے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کے بعد پھر ہم وہ پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہیں۔ رکوع سجود کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے شروع کرنا ہے سورۃ الفاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، مکمل وللضالین آمین تک، پھر آپ نے ساتھ میں سورت ملانی ہے، اور آپ کی 2 رکعتیں اب رکوع سجود کے بعد مکمل ہوئیں۔ اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ظاہر ہے جب بھی 2 رکعتیں مکمل ہوں آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبدہ ورسولہ تک ہم اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، عبدہ ورسولہ تک اتحیات پڑھ کے پھر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہاں ایک تو نماز ایسی ہے کہ جس میں 2 رکعتوں کے بعد بھی اتحیات مکمل پڑھا جاتا ہے، وہ غیر مقدس سنتیں ہیں، ان کا طریقہ میں نے پہلے نا ویڈیو میں اپلوڈ کر لیا، آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعتیں جب پڑھ لینی ہے نا پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں وطروں کی۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سورت ساتھ ملانی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے یہ بات نوٹ فرمائیں، تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے نماز وطر میں، اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، ساتھ میں سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد اب آپ نے جب تکبیر کہہ کے رکوع جانا ہے نا، اب آپ نے تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھوں کو کانوں کے لو سے لگا کرنا، پھر آپ نے باندھ لینا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ جی ہاں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سورت ملانے کے بعد تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ نے پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے مکمل، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں پڑھی ہے۔ اب وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور پھر 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
اپنا رکوع مکمل کرنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد 2 سجدے، اور پھر آپ نے اتحیات پر بیٹھ جانا ہے اور مکمل اتحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیم مکمل پڑھنا ہے دونوں سیغے، اور دعا مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک۔ اب آپ نے سلام پھیر دینی ہے دونوں طرف۔ یہ ہے نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ اور دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ۔ ہم نے نماز عشاء میں اور نماز عشاء میں 3 وتروں میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے اور تیسری رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ اس کے مطابق انشاءاللہ وتر پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں سمجھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری بندگیوں کو، ہمارے رکوع سجود کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔